السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعید انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں صوت البدر یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، یہ اپریل 2010 کی بات ہے کہ صومالیہ کے 11 سمندری لٹیروں پر امریکی ریاست ورجینیا کے شہر نارفوک میں مقدمہ چل رہا تھا۔ ان سمندری لٹیروں کو فرانسیسی بحریہ نے گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے امریکہ کے حوالے کیا تھا کہ یہ امریکہ میں رجسٹرڈ جہاز کو اغوا کرنے میں ملوث تھے۔ مختصر یہ کہ ان بحری قزاقوں کے لیڈر نے عدالت میں اس امر کو تسلیم کیا کہ وہ جہازوں سے تاوان وصول کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ وہ مشہور امریکی بینکار گولڈمین ساچ کے لیے کام کرتے ہیں۔ صومالین لٹیرے کے اس انکشاف کے بعد عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اس انکشاف کے بعد امریکی سرکار کا نمائندہ وکیل اٹھا اور اس نے عدالت سے کہا کہ اگر یہ درست ہے کہ یہ گولڈمین ساچ کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ بھی بینکار کے طور پر سلوک کرنا ہوگا، اور امریکی قوانین کی روح سے بینکاروں کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ امریکی اٹارنی کے اس بیان کے بعد امریکی عدالت نے ان 11 کے 11 قزاقوں کو رہا کر دیا۔ یہ خبر 26 اپریل 2010 سے لے کر 29 اپریل 2010 تک کے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور ہفنگٹن پوسٹ سمیت دیگر اخبارات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ صومالیہ میں اغوا کیے جانے والے جہازوں کے تاوان کی ادائیگی کے لیے امریکی بینک چیز کا باقاعدہ اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا تھا، اور پھر بینک میں رقم جمع ہونے کی تصدیق کے بعد ہی مغوی جہاز کو چھوڑا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، اس خبر کی روشنی میں پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے ملازمین کے لیے درکار امیونٹی یا تحفظ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کا مرکزی بینک اس ملک کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ سارا لین دین اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک منٹ کو فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی حکمران اچانک باغی ہو جاتا ہے اور وہ عالمی سازشکاروں کے کسی طرح قابو نہیں آ رہا، یا پھر ان کی مرضی کے بغیر جنگ چھیڑ دیتا ہے، یا جنگ شروع ہو جانے کی صورت میں ان سازشکاروں کی ہدایات نہیں مانتا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک کا گورنر، جو IMF کا براہ راست نمائندہ اور نوکر ہے، وہ اپنے آقاؤں کی ہدایت پر لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھولتا یا پھر ان کی ادائیگی نہیں کرتا تو ملک بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اسلحے سمیت دیگر ضروری درآمدات رک جائیں گی اور ملک میں IMF کے دیگر پرزہ جات مزید بحران پیدا کر دیں گے۔ اب حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو تبدیل کر دے، لیکن حکومت قانونی طور پر ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ گورنر سمیت دیگر ملازمین کی ملازمت کو 5 سال کے لیے تحفظ حاصل ہے۔ اگر زبردستی ہٹایا جائے تو بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور دیگر ادارے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے، اور ملک اس صورت میں مزید بحران کا شکار ہوگا۔ گورنر اور دیگر ملازمین کے خلاف کوئی ایجنسی نہ تو تحقیقات کر سکے گی، اور جب تحقیقات ہی نہیں ہوں گی تو عملی طور پر عدالت میں مقدمہ بھی نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ ہے وہ تحفظ جو IMF اپنے ایجنٹوں کو پاکستان میں دلانا چاہتا ہے۔ پوری دنیا کے مرکزی بینک چونکہ پرائیویٹ ہیں، اس لیے ان کے اصل مالکان کی جانب سے مرکزی بینک کا سربراہ ملکی مفاد میں نہیں لگایا جاتا، بلکہ یہ IMF کی ترجیحات کی بنا پر لگایا جاتا ہے۔ اگر عالمی سازشکاروں کے اسکرپٹ میں کسی ملک کو بڑھاوا دینا ہے تو وہاں کا مرکزی بینک اسی طرح کا کردار ادا کرے گا، اور اگر کسی ملک کے ہاتھ پیر باندھ کر رکھنے ہیں تو پھر وہاں کے مرکزی بینک کا وہی کردار ہوگا جو پاکستان کے مرکزی بینک کا ہے۔ ناظرین، مرکزی بینک کو خود مختار کرنا فوج کو خود مختار کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ فوج کی خود مختاری کا مطلب زیادہ سے زیادہ فوجی آمریت ہے، مگر مرکزی بینک کی خود مختاری کا مطلب ملک کو غلام بنا دینا اور قوم کو فروخت کر دینا ہے۔ اصولی طور پر مرکزی بینک کو حکومت کا تابع ہونا چاہیے اور اسے سرکار کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانا چاہیے،
مرکزی بینک کی خود مختاری کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کسی بھی دشمن کو اجازت دے دی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، اور یہ ہمت تو کسی میں ہے نہیں کہ سرکار سے معلوم کر سکے کہ اسٹیٹ بینک کے حصے دار کون ہیں۔ اسٹیٹ بینک تو دور کی بات ہے، کوئی حکومت سے آج تک کے الیکٹرک کے حصے داروں کے نام نہیں معلوم کر سکا۔ بہرحال کابینہ ہو یا پارلیمان، یہ اس کی قومی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ختم کی جائے، اسے حکومت کے تابع کیا جائے اور گورنر اسٹیٹ بینک سمیت سارے ملازمین کے خلاف قومی ایجنسیوں کو تحقیقات کی اجازت دی جائے۔ گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر ملازمین کی مدت ملازمت حکومت کا ثوابدیدی اختیار ہونا چاہیے۔ یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ یہ بینک ہی ہیں جن کے ذریعے ایک عالمی حکومت کے قیام کی سازش اب کامیاب ہونے کو ہے۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ ہوشیار باش۔